خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چوتھے باب کی پہلی 13 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ اور یسوع روح القدس سے معمور ہو کر اردن سے لوٹا، اور وہ روح کی ہدایت سے بیابان کو گیا 40 دن تک، اور شیطان سے آزمایا جاتا رہا۔ اور ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ تب شیطان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اسے جواب دیا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خدا کے ہر کلمے سے زندہ رہے گا۔ اور شیطان اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں پل بھر میں دکھائیں، اور شیطان نے اس سے کہا کہ میں یہ سارا اختیار، اس کی ساری شان و شوکت تجھے دوں گا، کیونکہ مجھے سونپے گئے ہیں، اور جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو جہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم کیا کہ تیری حفاظت کریں، اور کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگے۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا گیا ہے تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ اور شیطان جب طرح طرح کی آزمائشیں ختم کر چکا تو مقررہ وقت تک اس سے الگ رہا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ آج لتوریائی لحاظ سے ہم روزوں کا پہلا اتوار منا رہے ہیں، اور روزوں کے پہلے اتوار میں ہمیں خدا کی طرف راغب ہونے کے لیے اس طرح دعوت دی جاتی ہے کہ کیا ہم یسوع المسیح کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور کیا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس راستے میں جو 40 دن کا سفر ہے چلیں؟ تو آج کی پاک انجیل جو پڑھی گئی ہے، اس پورے اقتباس کو سمجھنے کے لیے پہلی 2 آیات میں 3 الفاظ نہایت ضروری ہیں۔ پہلا لفظ جو پاک روح ہے کہ یسوع روح القدس سے معمور ہو کر، دوسرا لفظ روح کی ہدایت سے بیابان کو گیا، اور تیسرا لفظ 40 دن تک وہ وہاں رہا، اور آخرکار پھر اسے بھوک لگی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یوحنا اصطباغی سے دریائے اردن میں بپتسمہ پانے کے بعد لکھا ہے کہ یسوع پاک روح سے روح القدس سے معمور ہو کر اردن سے لوٹا، اور پھر وہ روح کی ہدایت سے بیابان کو گیا۔ اس میں پہلا لفظ جس کی وضاحت کریں گے، جس پر ہم غور و فکر کریں گے، وہ ہے بیابان۔ بیابان ایک ایسی جگہ جو غیر آباد ہے، جہاں پر ویرانہ ہے، جو خطرات سے اٹی بھری ہے، اور اس جگہ پر ڈر ہے، خوف ہے۔ اس کے اندر دن کے وقت جسم کو جھلسا دینے والی دھوپ ہے، اور رات کے وقت یکبختہ انتہائی سخت سردی ہے
جو ہڈیوں تک میں اتر جاتی ہے۔ اس کے اندر جنگلی جانور جو درندہ صفت ہیں ان کا خوف ہے۔ اس بیابان میں، اس صحرا میں خطرناک بچھو ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کی بدولت بیابان اور صحرا میں خطرہ اور خوف ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خوراک نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پانی کے لیے ہونٹ ترستے ہیں اور ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بیابان ایک روحانی حقیقت کی علامت ہے۔ اس بیابان کے اندر خاموشی ہے، اس بیابان کے اندر امن ہے، سکون ہے، اور اس مقام پر مرشد، درویش، نبی، پیغمبر جو کہ ہے وہ خدا سے اپنا پیغام لینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سفر پاک کرتا ہے ایک نئے مشن کے لیے۔ یہ 40 دن کا بیابان، یہ صحرا جو کہ ہے، یہ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بیابان کی علامت ہے۔ تو مسیح خداوند بیابان میں جاتے ہیں تاکہ وہ آزمائش میں سے گزر کر اپنے مشن کی طرف قدم بڑھائے۔ روح القدس یسوع کو بیابان میں آزمانے کے لیے کیوں لے گیا؟ یسوع کے مسح کیے جانے کے فوراً باپ نے یہ کہہ کر اس پر مہر کی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، اور یہ مہر ہے اس کے مشن کے لیے کہ وہ اپنے مشن پر جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ مہر ہے اس کے مسیحا اور نجات دہندہ ہونے کے لیے۔ یہ آزمائشیں کیوں ضروری تھیں؟ یہ اس لیے ضروری تھیں تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ یسوع اخلاقی اعتبار سے اس کام کے لیے اہل ہے جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا آدم اختیار یا حکمرانی کے لیے اس وقت نااہل ثابت ہوا جب باغ عدن میں اس کا مقابلہ شیطان سے ہوا، لیکن یہ پچھلا آدم یسوع المسیح شیطان سے زبردست ٹکر لیتا ہے اور فتح مند ہوتا ہے، اس سے قطعی کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ نمبر 3، یسوع نے اس پیٹرن کو فالو کیا جو حضرت موسیٰ اور حضرت الیاس کے لیے تیار کیا تھا، جس میں وہ دونوں 40 دن اور 40 رات دعا اور روزہ رکھ کر خدا سے اس کے مقدس پہاڑ پر ملاقات کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ اور حضرت الیاس کو ایک پروفیٹک مشن دینے کے لیے انہیں آزمائش کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ وہ اس آزمائش میں سے نکلنے کے بعد خدا کا کلام صحیح اور مناسب طریقے سے سنا سکیں، تاکہ وہ خدا کے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، تاکہ وہ پاکیزگی اور راست بازی کی طرف اپنے لوگوں کو مائل کر سکیں، تاکہ وہ ان کو خدا کی محبت اور ہمسائے کی محبت کا راستہ دکھا سکیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت الیاس نے سینائی کے بیابان اور صحرا میں دعا اور روزے کا تجربہ کیا، اور خدا نے اپنے زندہ کلام سے انہیں سیر کیا۔ تنہائی کے اس عالم میں خدا نے حضرت موسیٰ اور حضرت الیاس کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور پھر محبت کا پرچار کریں جس کے لیے خدا نے ان کو بلایا تھا۔
اسی طرح یسوع المسیح بھی اپنے مشن کی تیاری کے لیے بیابان میں لے جایا گیا تاکہ وہ 40 دن اور 40 رات اپنے آسمانی باپ سے اپنے مشن کے لیے دعا میں گزارے۔ لکھا ہے کہ جب دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی اور اسے آزمانے کے لیے شیطان حاضر ہو کر گناہ کی ترغیب دینے لگا، اور شیطان نے اسے 3 طرح کی آزمائشوں سے آزمایا۔ پہلی آزمائش جو مقدس یوحنا کے مطابق جسم کی خواہش ہے، اس میں شیطان نے خداوند یسوع المسیح سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ وہ شیطان یسوع کو للکارتا ہے کہ وہ اپنی قدرت استعمال کر کے اپنی بھوک مٹائے۔ شیطان کے کہنے پر اپنی قدرت کا استعمال کر کے طبعی بھوک کو مٹانا براہ راست خدا کی نافرمانی کے مترادف ہے۔ شیطان کے مشورے کے پیچھے تکوین اس کے 3 باب کی 6 آیت کریمہ کی یہ بازگشت ہے، کھانے میں اچھا ہے۔ یوحنا اس آزمائش کو جسم کی خواہش کرتا ہے۔ اس کے مطابق ہماری آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اپنی طبعی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیچھے پڑے رہیں، خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرنے کی بجائے زندگی میں آرام اور آسائش کی راہ اختیار کریں۔ یسوع نے اس آزمائش کا جواب خدا کے کلام سے دیا۔ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خدا کے ہر کلمے سے زندہ رہے گا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں زندہ ہی نہیں رہنا بلکہ خدا کی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ زندگی میں سب سے اہم کام صرف روٹی حاصل کرنا اور روٹی کھانا ہی نہیں ہے بلکہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کی تعمیل کرنا ہے اور اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ یسوع نے پہلی آزمائش میں ثابت کیا کہ اس کی بھوک کتنی بھی شدید صحیح، لیکن اس کی اولیت کی باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے، نہ کہ شیطان کی۔ دوسری آزمائش جسے مقدس یوحنا آنکھوں کی آزمائش کہتا ہے، اور شیطان اسے اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں پل بھر میں دکھائیں، اور شیطان نے اس سے کہا کہ میں یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت تجھے دوں گا، کیونکہ یہ مجھے سونپے گئے ہیں اور جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو سب تیرا ہوگا۔ اس آزمائش کا تعلق سجدہ سے ہے، جبکہ سجدہ صرف خدا کے لیے ہے۔ سجدہ روح کا فضل ہے۔ شیطان ہمیشہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ ایک لحاظ سے دنیا کی ساری مملکتیں شیطان کی ملکیت ہیں۔ مقدس پولس نے شیطان کو اس جہان کا خدا کہا ہے۔ حضرت یوحنا کے بقول ساری دنیا اس شریر کے قابو میں ہے۔ جب اپنی آمد ثانی کے موقع پر یسوع بادشاہوں کے بادشاہ کی حیثیت سے ظاہر ہوگا تو دنیا کی بادشاہی اس کی ہو جائے گی۔ یسوع خدا کے نظام اوقات کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرنے کا اور نہ ہی شیطان کو سجدہ کرنے کا۔ اور خداوند نے جواب دیا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ ہم پر آزمائش 2 طرح سے آتی ہے۔ پہلی آزمائش اس دنیا کی عارضی اور فانی شان و شوکت کی بدولت اپنی روحانی پیدائشی میراث کو بیچ ڈالیں۔ دوسری آزمائش اپنے خالق کی بجائے مخلوق کی پرستش اور اسے سجدہ کریں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی انجیلی اقتباس میں تیسری آزمائش جس میں شیطان نے مسیح خداوند کو آزمایا، حضرت یوحنا کے بقول یہ زندگی کی مغروری کی آزمائش ہے، جس میں شیطان نے یسوع کو یروشلم کی
ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو جہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا کہ تیری حفاظت کریں اور کہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگے۔ یسوع کے لیے آزمائش یہ تھی کہ ایک سنسنی خیز معجزہ دکھا کر ثابت کرے کہ میں مسیح موعود ہوں۔ وہ بغیر دکھ اٹھائے جلال حاصل کر سکتا تھا، وہ صلیب سے کترا کر تخت تک پہنچ سکتا تھا، لیکن یہ کام خدا کی مرضی کے خلاف تھا۔ یوحنا ایسے کام کو زندگی کی شیخی کہتا ہے، زندگی کی مغروری کہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باغ عدن میں اس درخت کی مانند ہے، عقل بخشنے کے لیے خوب لگتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہی خدا کی مرضی کو نظر انداز کر کے شخصی جلال حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ ہم پر یہ آزمائش اس صورت میں آتی ہے کہ مسیح کے دکھوں میں شریک ہوئے بغیر مذہبی شان اور نام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے لیے بڑی بڑی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، مگر ذرا سی مشکل آتی ہے تو بھاگ کر چھپ جاتے ہیں۔ جب ہم خدا کی مرضی کو پس سے پشت ڈالتے اور اپنے آپ کو سر بلند کرتے ہیں تو ہم خدا کو آزماتے ہیں۔ خداوند نے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پیارے بھائی اور بہنوں، خدا نے مسیح موعود کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس ضمانت کی پہلی شرط یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ نافرمانی کر کے خدا کے وعدے کا دعوے دار بننا خدا کو آزمانا ہے۔ وقت آنے والا تھا جب آشکار ہونا تھا کہ یسوع ہی در حقیقت المسیح موعود ہے، لیکن اس سے پہلے صلیب کا آنا ضرور تھا۔ تخت سے پہلے مذبح اور جلال کے تاج سے پہلے کانٹوں کا تاج لازم تھا۔ یسوع اس بات پر قائم رہتا ہے کہ خدا کے وقت کا انتظار کرے اور خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، مسیح خداوند کی آزمائشوں میں ہم تمام مومنین کے لیے کیا سبق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع روح القدس سے معمور ہو کر اور اس کی ہدایت سے بیابان کو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے اپنی آزمائشوں میں اپنی بشری قوت اور اپنی ول پاور پر انحصار نہیں کیا ہے، اپنی عقل و فہم پر انحصار نہیں کیا ہے، بلکہ مکمل طور پر وہ پاک روح کے انحصار میں ہے کہ جو اسے ان آزمائشوں میں مضبوط کرے، عقل و فہم عطا کرے، جرأت اور بہادری بخشے، ضبط نفس اور قوت ارادی عطا کرے۔ آؤ پیارے بھائی اور بہنوں، ہم اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ ہمارا پیارا خداوند جانتا ہے کہ ہم بھی اپنے طور پر آزمائشوں سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے وہ ہمیں اپنا پاک روح بخش دے تاکہ وہ ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرے۔ جب ہم بے ہمتے اور کمزور ہو جاتے ہیں، دعا کریں کہ ہماری طاقت سے زیادہ وہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ دعا کریں کہ خداوند اپنا فضل بخشے تاکہ اس کا پاک روح ہم میں سکونت پذیر ہو۔ وہ اپنا فضل بخشے کہ ہم فروتن ہوں اور خدا کے تابع ہوں، کیونکہ خدا مغروروں کا سامنا کرتا ہے۔ اے خداوند، ہمیں قوت دے، اپنا پاک روح بخش دے کہ مخالف شیطان گرجنے والے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے۔ ہمیں مضبوط کر، ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما کہ ہم سب پاک روح کی مدد سے اس کا سامنا کر سکیں۔ یہ ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ 40 دن ہم اپنے خداوند کے ساتھ سفر کریں، اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم یسوع کے دکھوں میں، اس کی مصلوبیت میں اور اس کے جی اٹھنے میں شامل ہو سکیں۔ آمین۔